وہ اما من خافا مقام رب، کیوں نہیں جس کو بھی یہ خوف ہوا، یہ ڈر ہوا مقام رب کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس ڈر سے اس نے اپنی خواہش کو روک دیا۔ یعنی خواہش تو تھی کہ میں ایسا کر لوں، لیکن اسے کس چیز نے روک دیا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ نے مجھے اس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، میں وہاں جواب نہیں دے سکوں گا تو میں کرتا ہی نہیں، میں رک ہی جاتا ہوں، میں اس طرف جاتا ہی نہیں۔ دیکھیں یہ نوٹ کریں، جو ایمان ہے اگر وہ شعوری طور پر ایمان ہے تو وہ آپ کو پابند کر دیتا ہے کہ آپ نے حدود کے اندر رہنا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو وہ آپ کو آزادی دیتا ہے کہ آپ نے آزادی کی زندگی جو وہ گزارنی۔ اب ایسا آدمی کہ جو شراب پی رہا ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ میں آخرت میں اللہ نے مجھ سے حساب بھی لینا ہے، تو وہ اس کا ہاتھ کانپا نہیں، تو پھر ایمان کہاں چلا گیا؟ آپ ذرا سوچیں کہ آپ چلیں، آپ نہیں، کوئی چور، آپ کو کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا، کوئی چور کسی کمرے میں گھس گیا چوری کرنے کے لیے، اب وہ اس کو محسوس ہو گیا یا کچھ ایسا اس کو لگا کہ گھیرا ڈال دیا ہے پولیس نے، کیا وہ چوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر اسے یقین ہو گیا نا کہ اس کو گھیرا ڈال دیا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے، تم کہاں بھاگ سکتے ہی نہیں، کہیں نکل کے جا ہی نہیں سکتے تمہارا۔ اس وقت انسان کرے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسا مال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہاں تو نہ کوئی چھوٹی نہ موٹی کوئی چیز چھوڑی نہیں اللہ نے۔ تو فرمایا کہ جس نے بھی اس احساس کے ساتھ زندگی گزاری کہ میں زبان سے یہ بات نکالتا ہوں تو میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا، میں ہاتھ سے جو کر رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے، میں جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جو دماغ سے جو سوچ رہا ہوں، میں نے اللہ کو اس کا حساب دینا ہے۔ لہٰذا یہ میرا عمل چونکہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر مجھے وہاں گرفت ہو جائے گی، میں نہیں کرتا۔